دوسروں کی محبتیں تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر دیں گی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہاری دنیا بھی آباد کر دے گی، تمہاری آخرت بھی آباد کر دے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا اتنا تو سوچو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت ہے، اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، حضور بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، کتنی محبت، کتنی محبت۔ خدا کی قسم آپ مجھے بتاؤ، میں سمجھتا ہوں میں زیادہ وقت لوں گا تو شاید آپ پر بوجھ بن جائے، لیکن آپ جتنے حضرات بیٹھ کر کے سن رہے ہیں اور میری بہنیں سن رہی ہیں، مجھے خوشی ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، لیکن میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں چاہوں گا کہ ٹھنڈی کے اس موسم کے اندر میں زیادہ وقت لیے بغیر کچھ اہم بات عرض کر دوں۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، بچیاں بھی سنیں، بہنیں بھی سنیں اور آپ بھی سنیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مصیبت ہمارے اوپر اللہ نہ کرے آ گئی، اس مصیبت کو ہمیں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، پوری طاقت لگاتے ہیں۔ آتے آتے میں نے محب گرامی مولانا سید امین القادری صاحب سے جادو ٹونے کے بارے میں کچھ سنا، تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی مصیبت کے علاج کے لیے کبھی کوئی جادو کروا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جب مصیبتیں برداشت نہیں ہوتی تو آدمی کہتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہو، کوئی ایسی اس کے پاس چیز ہو جس کی وجہ سے اس کی مصیبت دور ہو جائے، تو بتائیے سخت مصیبت کے اندر وہ اس مصیبت کا جو علاج اس کے پاس موجود ہے وہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جواب دیجئے، آپ کرے گا نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک پہلو کو آپ کے سامنے رکھوں۔ مکے کی سرزمین پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، جواب میں لوگ پتھر برسا رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ 3 سال تک شاہ ابی طالب کے اندر حضور نے اپنے اوقات گزارے، یہاں تک کہ کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، چمڑا چبایا جاتا تھا، وقت گزارا جاتا تھا 3 سال تک۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں مکے میں اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر طائف چلے گئے۔ آپ کی پشت انور پر اجڑی رکھی جا رہی ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ طائف پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں گنڈے پیچھے لگا دیے گئے، جب سرکار قدم اٹھاتے تو آپ کے پیر کے اوپر پتھر پھینکے جاتے، جس سے آپ کا پیر لہو لہان ہو گیا اور آپ کے نالیں شریف بھی خون سے تر ہو گئی۔ لیکن ایک ازالہ اللہ نے عطا فرمایا تھا مصیبت سے نکلنے کا۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے، وہ دعا یقیناً انبیاء کی ساری دعائیں باب اجابت سے ٹکراتی ہیں، لیکن ایک دعا اسپیشلی نبی کو دی جاتی ہے کہ جب تم چاہو یہ دعا کرو، یہ دعا تمہاری یقیناً قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دعا دی گئی۔ اتنا ستایا جا رہا ہے، اتنا ستایا جا رہا ہے کہ پیر لہو لہان ہو رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ حضور کو چاہیے تھا کہ یہ دعا کر لیتے، لیکن قربان جائیے، خدا کی قسم ذرا حضور کی عظمت کو سینے میں بٹھاؤ۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ بات پیش کی گئی کہ اللہ نے آپ کو دعا دی ہے، ایک دعا آپ کر لیں، یہ سب ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، تو کیا جواب دیتے حضور؟ میں یہ دعا دنیا میں نہیں کروں گا، میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے بچا رکھی ہے، قیامت میں جب میری امت پریشان ہوگی تو میں یہ دعا کر دوں گا تاکہ میری امت کی نجات ہو جائے۔ مجھے بتاؤ دنیا میں اتنا پیار کرنے والا اور اتنی محبت کرنے والا ہے کوئی؟ اس دعا کو حضور نے آخرت میں ہمارے لیے بچا کے رکھا ہے، اور ہم ہیں کہ صبح و شام آوارگی کے اندر زندگی گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزاریں۔ ارے اتنا تو سوچو کہ مار روئے تو اس کے آنسو پر تمہیں ترس آ جاتا ہے،
بیوی روئے تو تم اس کے آنسو گوارا نہیں کرتے. تو چپ ہو جا, جو بولے گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں, تو بولے گی تو ماں کو گھر سے بھی نکال دوں گا, تو رو مت. یہ آج کا نوجوان کہتا ہوا نظر آتا ہے. تمہارے نزدیک بیوی کے آنسو قیمتی ہیں. ننھا سا بچہ روئے, اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے تم میری چوٹی کا زور لگاتے ہو کہ میرے بچے کی آنکھ میں آنسو نہ آئیں, جو وہ چاہتا ہے لا کر پیش کر دیا جائے. لیکن قیامت میں نہ یہ بیٹا کام آئے گا, نہ بیوی کام آئے گی, نہ ماں کام آئے گی, کوئی کام نہیں آئے گا. ایک ذات ہوگی جس کی سنوائی ہوگی, جس کی پہنچ ہوگی اللہ رب العزت تک. وہ جیسا چاہیں گے مولا ان کی امت کے ساتھ ویسا سلوک کرے گا. وہ ذات مدینے کے تاجدار کی ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں, سب کے رونے پر تمہیں ترس آتا ہے, لیکن کوئی ایک دن رو کر کے چپ ہو جائے گا. بچے کے انتقال کے اندر ماں 3 دن رو کر کے چپ ہو جائے گی, 40 دن رو کر کے چپ ہو جائے گی. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جب یاد آئے گی تب روئے گی, پھر کہے گی کیا کریں, اللہ کو جو منظور تھا. لیکن خدا کی قسم, وقت ولادت سے لے کر وقت وصال تک اگر کوئی ذات روزانہ رات کو کسی کے لیے روتی ہے تو وہ ذات مدینے کے تاجدار کی ہے, جو ہمارے لیے روتے تھے, پوری پوری رات روتے تھے تاکہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں. اسی اللہ, کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اے بچوں اور بچیوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, رسول اعظم تو ہماری اتنی فکر کرتے ہیں کہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں, اور ہم قدم قدم پر ایسے گناہ کر رہے ہیں جو جہنم کے استقبال کے لیے, جہنم جس کی وجہ سے استقبال کے لیے تیار ہو. توبہ کرو, گناہوں سے بچو. ایک بات ویڈیو کو اس لیے کمنٹ میں ضرور بتائیں, اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.